مہنگائی آئے گی، کیا یہ انسانی حقوق کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور انسانی حق اگر افغانستان میں بھوک اور افلاس کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ، تو اس کا ذمہ دار طالبان ہوگا یا اس کا ذمہ دار امریکہ؟ سیدھی بات۔ تو دنیا اس وقت ایک طرفہ پر یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم پھر رہے ہیں، ہم شرائط لگا رہے ہیں، ہم دنیا کو روک رہے ہیں، ہم یہ اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تلافی، لیکن میں پھر یہاں سے عالمی برادری کو کہوں گا، کیونکہ افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں نہ برطانیہ اپنے قدم ٹکا سکے، جہاں نہ روس اپنے قدم ٹکا سکے، اور جہاں نہ امریکہ کو اور ناٹو کو وہاں پر ٹکنے کا موقع دیا۔ اور اس پر ایک اضافہ کرتا کہ کچھ لوگ قادیانی بن کر بھی افغانستان گئے، تو ان کا جو انجام ہوا آج تک قدیمی سے لوگوں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، لیکن آئیں مل کر یہ معاشرہ ایک طرفہ طور پر ایک لابی اپنے افکار ہم پر مسلط کرے اور پارلیمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے، عوام پھر نہ پارلیمنٹ کا اعتماد کرے گی نہ اپنے اداروں کا اعتماد کرے گی۔ اگر پارلیمنٹ کا اعتماد چاہتے ہو تو پھر ہمارے راستے نہ کرو۔ ملک کے نظام میں ہم ایک بڑا ملک کی وسائل اور ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اگر تم مذہب اور مذہبی طبقے کا راستہ روکو گے تو پارلیمنٹ پر بھی اعتماد کرنا ہے، پھر ریاستی اداروں پر بھی اعتماد کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست پارلیمنٹ پر اس کا وہ مقام رہے، اس کی حاکمیت کا مقام محفوظ رہے، جو آئین میں اس نے کیا، ادارے رہیں اور آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے، ایک دوسرے کے علاقے میں نہ جائے۔ اس نظریے کے ساتھ آج ہم میدان یہ ملک نہ انگریزوں کے ایجنٹ کے لیے بنا تھا، یہ ملک نہ امریکیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا تھا اور نہ یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا۔ بہت کچھ ہم جانتے ہیں۔